میرے محترم دوستو، گندم کا ایک دانہ بننے کے لیے کس قدر محنت ہوتی ہے آپ حضرات جانتے ہیں، کس قدر محنت لگتی ہے۔ زمین اس کو اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، اسے غذا پہنچاتی ہے، بادل اس کو پانی دیتی ہیں، سورج اس کو روشنی دیتا ہے، ہوا اس کے اندر پنپنے کی صلاحیت پوری کرتی ہے۔ پھر جب وہ دانہ باہر نکل کر بن سنور کر وہ انسان کے پاس آتا ہے اور انسان اس اناج کو کھاتا ہے، اپنے منہ میں ڈالتا ہے، تو انسان کے اندر تو اتنی توفیق بھی نہیں کہ وہ اس اللہ کا شکر ادا کر۔ انسان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بہت بڑی اللہ کی بندی گزری ہیں، فرماتی ہیں کہ اے انسان، اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے تیرے دانت گھس گئے، مگر اس کی تعریف کرتے کرتے تیری زبان نہ گھسی۔ اسی کی کھاتا ہے، اسی کا پیتا ہے، لیکن اس کی تعریف نہیں کرتا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی مان کر چلیں۔ اگر اس دنیا میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ کو یہ توبہ کرنا، یہ اللہ سے معافی مانگنا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ جو انسان معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ انسان اپنے اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قارون نے ایک دفعہ کسی عورت کے ذریعے سے الزام لگا دیا، الزام لگوایا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، لیکن جب اس الزام کی حقیقت کھلی تو وہ ایک جھوٹا الزام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ حقیقت منکشف ہوئی تو آپ کو بڑا دکھ پہنچا، بڑے غمگین ہوئے، بڑے دکھی ہوئے، اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں، یا اللہ، اس نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا، اس نے میری عزت کو اچھالا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، یہ زمین تیرے قبضے میں ہے، جو تو اسے کہے گا یہ تیرا حکم مانے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے متعلق زمین سے کہا کہ اسے اپنے اندر دھنسا لے۔ قارون زمین کے اندر تھوڑا دھنس گیا، پھر وہ معافیاں مانگنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اب معافی نہیں۔ زمین کو کہا کہ اس کو اور دھنسا، زمین نے اور اسے اپنے اندر کیا۔ وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے معافیاں مانگ رہا ہے، اپنے غلطی کوتاہی کی معافی مانگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اسے دھنسا دے، زمین نے اسے دھنسا دیا۔ جب زمین اسے نگل چکی تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے نبی، یہ میں نے تیری قدرت کے اندر زمین کر دی تھی، تو تو نے اسے حکم دیا کہ اس کو نگل جا۔ اگر وہ میرے سامنے ایسے روتا، ایسے گڑ گڑاتا، ایسے معافیاں مانگتا تو اے میرے نبی میں اس کو معاف کر دیتا۔ میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں اس کو بھی معاف کر دیتا۔ میرے محترم دوستو، اگر کوئی غلطی ہو جائے، کسی بھی طرح کی غلطی ہو جائے، تو اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ اللہ رب العزت بڑے رحیم و کریم ہیں، بڑے غفور الرحیم ہیں، وہ اسی وقت معاف فرما دیتی ہیں۔ بندے کے مانگنے کے دیر ہے، ان کی مغفرت میں دیر نہیں ہے۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے سفر میں، راستے میں دیکھا کہ بچے آپس میں بحث کر رہے ہیں، آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بزرگ کو دیکھا تو وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، بابا جی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہم ایک بات کے اوپر الجھ چکے ہیں۔ کہنے لگا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو وہ بچے کہنے لگے کہ بابا جی ہماری بحث یہ چل رہی ہے کہ ایک اللہ کا نیک آدمی ہے، پارسا آدمی ہے، وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کی توجہ اس پر زیادہ ہے، یا ایک گناہگار خطا کار انسان وہ توبہ کر لیتا ہے اور پھر وہ نیک کام کرتا ہے، کیا اس کے اوپر اللہ کی نظر زیادہ ہے؟ نظر رحمت دونوں کے اوپر کس کے اوپر زیادہ ہے؟ دونوں میں سے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا میں اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا،
میں کوئی اتنا بڑا عالم تو نہیں ہوں، البتہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں کپڑے بننے کا کام کرتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب کپڑا بنا جا رہا ہوتا ہے تو جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اس کو دوبارہ گرہ لگائی جاتی ہے، پھر میں کپڑا بن رہا ہوتا ہوں تو اس دھاگے کے اوپر نظر رکھتا ہوں کہ کہیں یہ دھاگا جو کمزور ہو چکا ہے دوبارہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، وہ کپڑا وہاں سے خراب نہ ہو جائے۔ ایسے ہی جو انسان ٹوٹا ہوا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی خاص نظر رکھتے ہیں کہ کہیں یہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے وہاں سے۔ کتنی بڑی بات کی اس بزرگ نے، کیسے سمجھایا اس نے۔ میرے محترم دوستو، آج ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم دوبارہ توبہ کر لیں، اپنے اللہ کی مانیں، اللہ کی مان کر چلیں، توبہ سے اللہ بڑے خوش ہوتی ہیں۔ فرمایا باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگہے ماں درگہے نہ امیدی نیست، صد بار توبہ شکستی باز آ۔ اگر تو نے 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے پھر بھی اس اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کے در پہ آؤ، اس سے معافی مانگو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی اصل تو دل کا ہے، باقی کام اپنی جگہ، یہ محض شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ شیطان ہمیں اس طرف لگاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا ہمارا باہر ہے ویسا ہمارا اندر بھی ہو جائے، اور جیسا ہمارا اندر ہے ویسا ہمارا باہر بھی ہو جائے، جو ظاہر ہے وہ باطن ہو جائے، جو باطن ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ ہم تو اللہ رب العزت کے سامنے ایک جیسے ہو جائیں، نہ اندر کچھ کھوٹ ہو نہ باہر کھوٹ ہو، صرف کھرے اور سچے انسان بن کر ہم زندگی گزاریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ظاہر کو درست کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے باطن کو درست کر دیتے ہیں۔ یہ اس مالک کی شان ہے۔ انسان بعض دفعہ کوئی کام ایسا کر دیتا ہے کہ وہ ظاہری طور پہ ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے باطن کو بھی درست کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، بچے تھے چھوٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزر رہے ہیں راستے میں تو یہ بچوں کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، یہ بچوں کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے اور حضرت بلال کی نقل اتار رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کا وہ جو مؤذن ہے بلال، وہ کیسے اذان دیتا ہے۔ تو یہ ابو معذورہ بچوں کو حضرت بلال کی نقل اتار کے بتا رہا ہے، بچے ہنس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور سنا، آپ علیہ السلام وہاں بیٹھے اور فرمایا کہ اس بچے کو بلا کے لاؤ۔ چنانچہ بچے کو بلایا گیا، وہ ڈرتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ڈرو نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں میرے سامنے آ جاؤ۔ چنانچہ وہ سامنے آیا، آپ نے فرمایا جو تم بچوں کو سنا رہے تھے وہ ہمیں بھی سناؤ۔ اب ابو معذورہ ڈر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ اسے کہہ رہے ہیں بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی آپ سے محظوظ ہوتے ہیں، جو آپ بات ان کو سنا رہے تھے، جیسے آپ وہاں نقل اتار رہے تھے، ہمیں بھی تو ذرا بتاؤ کہ آپ وہ کیسے اتار رہے ہیں، ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ابو محذورہ نے وہ اذان دینی شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ پہنچا جہاں حضرت بلال پہنچتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا دوبارہ اس کو پڑھو، زور لگا کے پڑھو، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے اذان مکمل کر لی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا اب جاؤ۔ تو وہ بچہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اب تو کہیں جانے کا رہا ہی نہیں، اب تو آپ کا ہو گیا ہوں، اب جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا، اب میں کسی کا نہیں ہوں، اب کہیں جانے کے مطابق رہا ہی نہیں ہوں، اب تو آپ کا ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستو، بعض اوقات
انسان ظاہر میں ایسا کرتا ہے، اللہ باطن کو بھی درست کر دیتے ہیں، اس کا باطن بھی بدل دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ابو محذورہ کو حرم کی کنجیاں دیں اور انہیں مؤذن مقرر فرمایا۔ 60 سال تک انہوں نے حرم شریف میں مؤذن کا فرائض انجام دیے۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی رحمت نصیب فرمائے، ہمیں بھی ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو اللہ رب العزت کے سامنے ایک کر لیں، اور نیکی کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں اس پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔